السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان صاحب کے گھر کی نیلامی کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، اخبار میں اشتہار دیا گیا انتظامیہ کی جانب سے کہ آج یہ نیلامی ہوگی۔ اس خبر کی تفصیل کیا ہے، کیا ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کون سی سیاسی جماعت سب سے پاپولر ہے، لاہور میں سروے کروایا گیا ہے، تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بھارت پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے الزامات لگاتا ہے، لیکن وہاں پہ RSS کے ایک بندے نے کچھ انکشافات کیے ہیں۔ کیا انکشافات ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں ہیں، کوشش ہوگی کہ آج کے اس ولاگ کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ سب سے پہلے اور سب سے بڑی خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے گھر کی نیلامی کے حوالے سے اس وقت رپورٹ ہو رہی ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج اخبار میں اشتہار دیا گیا جس میں بتایا گیا ہے کہ بنیادی طور پہ جو دفتر ہے اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا، ان کی جانب سے یہ اشتہار دیا گیا اور جس میں بتایا یہ گیا ہے، اگر آپ مقدمہ دیکھیں، میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ نیلامی اراضی نیب ریفرنس، یہ ایک نیب کا ریفرنس ہے اور اس کے حوالے سے یہ نیلامی کی جا رہی ہے۔ اور مقدمے کا جو عنوان ہے وہ سرکار بنام عمران احمد خان نیازی وغیرہ 3 کلب روڈ۔ اب یہ تو مقدمے کا نام ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں بتایا گیا کہ جناب اتنے کنال زمین ہے جس کو بیچا جائے گا، اور یہ واقعہ ہے موڑا نور تحصیل و ضلع اسلام آباد، اور ساتھ ساتھ اس میں بتایا گیا کہ بامقام یونین کونسل باراکو سملی ڈیم روڈ اسلام آباد مورخہ 11/8/25 کے دن آج صبح 11 بجے جناب یہ نیلامی ہوگی۔ ابھی جو وہاں سے تفصیل آ رہی ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ یہ کرسیاں وغیرہ لگی ہوئی ہیں لیکن بندہ کوئی نہیں پہنچا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا جو بنی گالا والا ہاؤس ہے اس کی نیلامی کی جا رہی ہے۔ یہ عالیہ حمزہ ملک صاحبہ نے بھی اس حوالے سے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا قصور ورلڈ کپ جیت کر پاکستان کا نام روشن کیا، غریبوں کے لیے شوکت خانم جیسا خیراتی کینسر اسپتال بنایا، نمل یونیورسٹی بنائی، القادر یونیورسٹی بنائی، پاکستانی تاریخ کا مقبول ترین لیڈر ہونا، غریبوں کے لیے صحت کارڈ جاری کرنا، اور بھی کافی انہوں نے چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ 2 سال سے زائد وہ قید میں ہے، اس چیز کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ اور آج اس کے گھر کی نیلامی پاکستانیوں کو محفوظ صاحبان جو دینا چاہتا تھا اس کے اپنے گھر کو نیلام کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ مقدمہ تو عمران احمد خان نیازی بنام سرکار ہے اور اس میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہیں، اور تاثر یہی مل رہا ہے کہ جیسے یہ بنی گالا کو فروخت کیا جا رہا ہے، لیکن تفصیلات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ یہ اس سے متعلقہ کوئی زمین ہے اور اس میں کوئی ایک مقدمہ ہے جس میں دیگر لوگ بھی جو ہیں وہ غالباً ان کو مفرور قرار دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کچھ دیگر لوگوں کو بھی اس مقدمے میں شامل کیا گیا ہے، تو یہ ان کے بنی گالا کے ساتھ کوئی زمین ہے، اس کو یہ فروخت کیا جا رہا ہے۔ جو تفصیلات اب تک سامنے آئی ہیں یہ ایکچوئل عمران خان صاحب کا بنی گالا والا ہاؤس نہیں ہے، اور اس حوالے سے اشتہار کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پہلے بھی 2 دفعہ اشتہار دیا جا چکا ہے۔ اچھا، اب اس میں ایشو یہ ہے کہ بہت بڑا اشتہار بھی نہیں دے رہے۔ دیکھیں نا، ویسے تو بہت بڑے بڑے اشتہارات دیے جاتے ہیں اور بڑی خبریں دی جاتی ہیں کہ عمران خان کے گھر کے ساتھ زمین نیلام ہو رہی ہے یا عمران خان کا گھر نیلام ہو رہا ہے۔ یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ جو بھی اس نیلامی میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ 50 لاکھ ٹوکن اس نے منی بھی دینی ہے۔ لیکن اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ واقعی یہ عمران خان کی زمین نیلام ہو رہی ہے یا عمران خان کا گھر نیلام ہو رہا ہے، وہاں پہ تو رولا نہ پڑ جائے۔ اگر 5 کروڑ قیمت لگنی ہے تو لوگوں نے آگے 10 کروڑ قیمت لگا لینی ہے اور واپس کر دینا ہے خان صاحب کو، یا کسی نے کہنا جی 7 زمین ہے عمران خان کے گھر کے ساتھ ہم زمین خرید لیں۔ جب ملک ریاض صاحب کی نیلامی ہو رہی تھی تو اس میں تو بڑا وہ تھا کہ خبر آ رہی تھی کہ نیلامی ہو رہی ہے، نیلامی ہو رہی ہے۔ اس میں جو ہے وہ اس طرح کی کوئی خبر اس طرح نہیں آئی، کیونکہ مسئلے کو اتنا زیادہ اٹھانا بھی نہیں ہے۔ پتا ہے کہ جناب جینون بائرز آ جائیں گے وہاں پہ، انہوں نے منہ بولی رقم دے کے انہوں نے وہ زمین لے لینی ہے یا جو کچھ بھی وہاں پہ بیچا جا رہا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ جناب یہ عمران خان صاحب کی جو بنی گالا والی رہائش گاہ ہے اس کے قریب یہ کہیں موڑا نور کی حدود میں یہ زمین ہے۔ یہ ایکچوئل بنی گالا والا ہاؤس نہیں ہے، لیکن عالیہ حمزہ ملک صاحبہ نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور اس سے تاثر یہی مل رہا ہے کہ شاید یہ بنی گالا والا جو ہے گھر ہے، لیکن جو جس میں عمران خان صاحب کے ریفرنسز چلائے جا رہے ہیں تو ابھی زمین سے معاملہ شروع ہوا ہے، بات پھر آگے بنی گالا پہ بھی آ جائے گی۔ آپ نے دیکھا کہ نیلامی تو ماضی میں بھی یہاں پہ سیاستدانوں کی جائیدادوں کی نیلامیاں اسی طرح ہوتی رہی ہیں۔ اچھا، جس طرح میں کہہ رہا تھا کہ خبر کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا کہ یہ نہ ہو کہ بہت سارے لوگ خریدنے آ جائیں کہ عمران خان صاحب کی جائیداد ہے، اور یہ ان کی پاپولیرٹی کا اندازہ تو آپ بھی لگا سکتے ہیں۔ لیکن ریپبلک پالیسی نے جولائی کے مہینے میں لاہور کی تمام یونین کونسلز کے اندر ایک سروے کروایا اور وہاں پہ لوگوں سے پوچھا کہ آج جولائی 2025 میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ کس کو ووٹ دیں گے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں
کہ یہ وہ لاہور ہے جہاں پہ ہر کونے پہ مریم بی بی کی تصویر لگی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ بتایا جا رہا ہے کہ نئے منصوبے آ چکے ہیں اور 1 سال سے جناب بڑی زبردست کارکردگی ہے، ہر کوئی پسند کر رہا ہے اور مریم بی بی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ان ساری چیزوں کے بعد یہ الیکشن سروے کروایا گیا ہے کہ جہاں پہ تحریک انصاف والے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی اس طرح نہیں کر سکتے، نہ جلسے کی اجازت ہے، نہ جلوس کی اجازت ہے۔ اس وقت یہ جب سروے کروایا گیا جولائی 2025 میں، پچھلے مہینے، تو لوگوں سے کوشچن پوچھا گیا، سادہ کوشچن، کہ آج انتخابات ہوتے ہیں تو آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ الجبرا تو ہے نہیں ہے، سادہ سا کوشچن ہے۔ اس میں جناب 51% لوگوں نے، 51% لوگوں نے کہا کہ جناب ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے، ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے۔ صرف 16% لوگوں نے کہا کہ ہم نون لیگ کو ووٹ دیں گے، 5% نے کہا کہ ٹی ایل پی کو ووٹ دیں گے، 3% نے کہا کہ بلاول یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے، 2% نے کہا کہ جناب ہم جماعت اسلامی کو ووٹ دیں گے۔ لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ فگر ہے، 23% نے کہا کہ جی ہمیں نہیں پتا، اور یقین کیجئے کہ ان میں سے میجورٹی وہ ہوگی جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینا، وہ ڈر رہے ہوں گے یار یہ نہ ہو کہ پرچہ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ ہمیں یہ کون لوگ ہیں پتہ نہیں کیوں پوچھ رہے ہیں، حکومت تو نہیں کوئی سروے کروا رہی۔ آپ کو پتا ہے پاکستان میں لوگوں کو ڈر خوف بھی ہوتا ہے، تو اس میں 23% یہ ملا لیں، 50% وہ ملا لیں تو یہ 74% بنتا ہے۔ 74 نہیں تو اس میں 65 تک تو گیا ہی نہیں کہیں فگر۔ جنہوں نے جو ہے مریم بی بی کو ووٹ دینا ہے تو وہ انڈیسائیڈڈ تو نہیں ہوں گے، وہ تو ٹھوک کے بتائیں گے جناب یہ حکومت ہے ہماری، ہم نے ان کو ووٹ دینا ہے۔ تو یہ جو انڈیسائیڈڈ ہے 23%، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ فگر ہے۔ پر اگر اس کو آپ چلے نکال بھی دیں، اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ 16 کا ڈبل کرو 32، اس میں پھر 16 ایڈ کرو 48، پھر بھی یہ پی ٹی آئی کے قریب نہیں پہنچ سکتے۔ تمام تر اشتہارات کے باوجود، تمام تر میڈیا کمپین کے باوجود، تمام تر میڈیا کے اوپر ایڈورٹائزمنٹس کے باوجود ابھی بھی ان کی حالت یہ ہے کہ 16% عوام کہتی ہے کہ ہم ان کو ووٹ دیں گے۔ اب 27ویں آئینی ترمیم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب بھی اس میں کوئی کردار ادا کریں گے اور ان کا کردار ہونا چاہیے، 27ویں آئینی ترمیم میں یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا چاہیے، نواز شریف ماضی میں ہمیشہ یہ کرتے رہے، وہ کرتے رہے۔ دیکھیں اس وقت جو نواز شریف صاحب کی سچویشن ہے یا ان کی جماعت کی جو پالیسی وہ بالکل کلیئر ہے، جو بھی ہوگا اس میں وہ آن بورڈ ہوں گے، انہوں نے کوئی انقلابی نہیں بننا۔ اور ایک منیب فاروق صاحب کا کلپ کافی زیادہ وائرل ہوا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب کو اگر اس نظام نے اتارنا ہے تو یہ ایک ایسا ہائیبرڈ نظام ہے، خواجہ صاحب کے اوپر کوئی الزام لگانے کی ضرورت نہیں، ان کو وہ ایسے اتاریں گے اور وہ فارغ کر دیں گے۔ اب یہ منیب صاحب کا تجزیہ تبصرہ ہے، اس کے اوپر بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں، منیب صاحب پہ بھی تنقید کر رہے ہیں، لیکن بات جو انہوں نے کی ہے اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہائیبرڈ رجیم میں سیاسی حکومتیں اور سیاسی پارٹیوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اگر وہ چاہیں گے کہ خواجہ آصف وزیر دفاع نہ رہیں تو وہ نہیں رہیں گے، خواجہ آصف کو فون پہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ منصب سے علیحدہ ہو جائیں تو وہ ہو جائیں گے۔ یہ منیب فاروق صاحب نے بات کی، سچویشن یہی ہے۔ تو ابھی جو میاں صاحب کو کوئی بہت زیادہ کوئی انقلابی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا لوگ، وہ ان کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ جی اس میں میاں صاحب کا کردار، اور میاں صاحب وہاں پہ چلے گئے، بھائی 27ویں آئے یا 127ویں آئینی ترمیم آئے، جس طرح یہ نظام چل رہا ہے اسی طرح چل رہا ہے، اور اس میں میاں صاحب کم از کم کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ باقی کوئی اور رکاوٹ تو ہو سکتا ہے، میاں صاحب اس میں کم از کم، یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کسی قسم کا کوئی پرنسپل سٹانس انہوں نے لینا، یہ کوئی ایسی بات اس کے بارے میں آپ سوچیں بھی نہ۔ اچھا، جس طرح عمران خان صاحب کی جائیداد کی نیلامی کی میں نے بات کی، اس سے پہلے ملک ریاض صاحب کی جائیداد کی جب نیلامی ہو رہی تھی، اور میں نے پہلے بھی کہا کہ بہت زیادہ اس کو اچھالا گیا، بہت زیادہ اچھالا گیا۔ خان صاحب کی دفعہ تو شاید اس لیے نہیں اچھالا گیا کہ جینون بائرز نہ آ جائیں، لیکن ملک ریاض صاحب کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کہی ہے حامد میر صاحب نے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا جی ملک ریاض صاحب جو ہیں اب وہ یو اے ای کے شہری بن چکے ہیں، پاکستانی اداروں کی کوشش ہے کہ ان کو پاکستان لایا جائے، لیکن اب ملک ریاض نے یو اے ای کی سٹیزن شپ لے لی ہے، اس لیے ان کو پاکستان لانا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھ پر پاکستان کے کچھ ڈیوز ہیں تو وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حامد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملک ریاض صاحب نے ادھر کی نیشنلٹی لے لی ہے، تو ان کو پکڑ کے یہاں پہ لانا اب کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اچھا، جماعتوں کی پاپولیرٹی کی بات ہو رہی ہے، تو ایک جماعت استحکام پاکستان پارٹی بنی تھی، آپ آج کل پتہ نہیں کسی نے اس کا نام سنا یا نہیں سنا، لیکن اچانک خبر آئی کہ کرنل ہاشم ڈوگر صاحب جو بزدار صاحب کی حکومت میں بھی وزیر تھے،
اور تحریک انصاف سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے کل رات کو یہ اناؤنس کیا تقریباً کوئی 12:30 بجے جو انہوں نے یہ خبر دی. اکثر وہ ٹویٹ وغیرہ رات کو میں دیکھتا ہوں کرتے ہوتے ہیں. کرنل صاحب نے کہا ہے جی کہ میں استحکام پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں. انہوں نے استحکام پارٹی چھوڑ دی. اچھا، مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ ہاشم ڈوگر صاحب استحکام پارٹی میں ابھی تک ہیں یا وہاں پہ ہیں، اس لیے کہ استحکام پارٹی ارریلیونٹ ہو گئی. جس طریقے سے اس کو بنایا گیا اور بتایا گیا کہ جی ATMs وہاں پہ چلی گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر اس پارٹی کا جو انجام ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اور اب اس میں مجھے نہیں پتا وہ کتنے بندے ہیں اس پارٹی کے اندر، لیکن کرنل ہاشم ڈوگر صاحب نے جو ہے استحکام پاکستان پارٹی کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے. ویسے محمد زبیر صاحب نے کہا ہے کہ منیب صاحب نے تو ہائیبرڈ نظام کے حوالے سے بات کی ہے کہ جی خواجہ آصف کی کوئی ویلیو نہیں، ان کو کہا جائے گا تو وہ اتر جائیں گے. محمد زبیر صاحب نے کہا ہے کہ ہائیبرڈ سسٹم میں شہباز شریف کی کوئی ویلیو نہیں ہے، خواجہ آصف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو اشارہ کر دیا جائے گا تو وہ مستعفی ہو جائیں گے. نواز شریف کی بیٹی مستقبل کی وزیر اعظم ہے، وہ کیوں 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی کردار ادا کریں گے؟ مطلب کہ نواز شریف صاحب کو بھی پتا ہے کہ اسی سسٹم کے اندر چل کے ہی ان کی بیٹی نے وزیر اعظم بننا ہے. ابھی ان کی وزیر اعلیٰ کی جو کارکردگی ہے وہ دعوے تو بہت کیے جاتے ہیں، لیکن جو لاہور سے سروے آیا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. اچھا، کل جناب مستی کھیل صاحب ایک ٹی وی پروگرام میں گئے، وہاں پہ اینکر نے ان سے کہا کہ جی آپ لوگ ٹرمپ کو اپنا ابا سمجھتے تھے. اس کے اوپر مستی کھیل صاحب نے کہا کہ یہ زبان مناسب نہیں ہے، تو اینکر نے آگے سے دوبارہ کہا کیوں جی آپ سمجھتے نہیں تھے، آپ لوگ تو ابا سمجھتے تھے. اس کے اوپر مستی کھیل صاحب نے کہا جی ٹرمپ آپ کا ابا ہوگا، اور اس کے اوپر وہ ناراض ہو کے وہاں سے اٹھ کے آ گئے. یہ دوسرا واقعہ حالیہ دنوں میں. اس دن ہم دیکھ رہے تھے ہمایوں محمد صاحب بھی ماریہ میمن صاحبہ کے پروگرام میں اختیار ولی صاحب کے ساتھ بیٹھنے سے انہوں نے انکار کر دیا، بحث ہوئی اور ووٹ کے چلے گئے. اور یہاں پہ مستی کھیل صاحب کو جب یہ کہا گیا کہ آپ ٹرمپ کو اپنا ابا سمجھتے ہیں تو وہ ناراض ہوئے اس چیز کے اوپر اور اٹھ کے وہاں سے چلے گئے. اور اس کے بعد پھر اینکر نے مستی کھیل صاحب نے جو بیانات دیے تھے قومی اسمبلی کے اندر کہ خواجہ صاحب ہم آپ کی طرح یہ اٹھا کے نہیں آئے ہیں، وہ بیان چلایا تو اس کو انہوں نے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی. لیکن اب کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے کہ کیا ایک سیاستدان کو سامنے بٹھا کے اس طرح کی بات کرنی چاہیے. دوسرا یہ بھی کچھ لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جی سیاستدان قومی اسمبلی کے اندر کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیز کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ اس وقت ڈسکس ہو رہی ہے. 14 اگست کے موقع پہ جناب مری میں 144 لگا دی گئی ہے، دفعہ 144. صرف وہاں پہ فیملیز جا سکتی ہیں، عام بندہ ادھر نہیں جا سکے گا. ویسے 144 تو ہر جگہ پہ جو ہے نا پاکستان میں فوراً لگائی جاتی ہے. یہ 12 سے 14 اگست تک 3 دن کے لیے دفعہ 144 مری میں لگائی گئی ہے. نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور اس کے مطابق 3 دن صرف سیاح اور فیملی جو ہے ان کو آنے کی اجازت ہوگی مری میں. اچھا جی، پیرس میں پاکستان ایئر لائن کی فلائٹ 2 دن سے پھنسی ہوئی ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. پیرس سے لاہور کی قومی ایئر لائن کی پرواز 2 دن بعد بھی اڑان نہ بھر سکی. بتایا یہ جا رہا ہے کہ جناب وہ طیارے میں وہاں پہ کوئی خرابی ہوئی ہوئی ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. روٹ تو ہم نے لے لیے ہیں اور بڑا اس کو ہم سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں. یورپ میں ہماری سروس بھی بحال ہو گئی ہے. حالت یہ ہے کہ 2 دن سے طیارہ ہمارا پیرس میں پھنسا ہوا ہے، یہ خبر آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ کی ایک اور خبر ہے کہ قومی ایئر لائن کے طیاروں میں فنی خرابی، بین الاقوامی فلائٹ شیڈول شدید متاثر، 39 پروازیں جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوئی ہیں. تو یہ اتنی زیادہ فنی خرابی جو ہو رہی ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. PIA کو آپ بیچنے کی بات بھی کر رہے ہیں، نہ چلائی جاتی ہے ان سے، نہ بیچی جاتی ہے ان سے. پہلے بیچنے کی کوشش کی گئی پر بیچ بھی نہ سکے. اچھا، آج اقلیتوں کا قومی دن ہے، 11 اگست ہے. وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا ہے کہ اقلیتوں کو تمام حقوق حاصل ہیں. حکومت قومی ادارے میں ان کی شمولیت کے لیے پرعزم ہے. تو اچھی بات ہے جی. آئین پاکستان تو اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اقلیتوں کا یہاں پہ تحفظ ہونا چاہیے. ہمیں انڈیویجولی بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن کسی بھی ملک میں اقلیتیں تب محفوظ ہوتی ہیں جب وہاں پہ رول آف لا ہوتا ہے، جب اکثریت کے حقوق جو ہیں ان کے اوپر سوالیہ نشان ہو جائے، جب انتخابی مینڈیٹ کے اوپر سوالیہ نشان ہو جائے، لوگوں کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت نہ ہو، تو ایسے ماحول میں کیا کوئی اقلیت کا جو ہے تحفظ ہوگا؟ ویسے ان پرنسپل یہ بات وزیر اعظم صاحب نے بالکل درست کی. ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بھارت پہ ہم یہی تنقید کرتے ہیں کہ وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ نامناسب سلوک کیا جاتا ہے، وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ جبر کیا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے. تو ہم نے تو میک شور کرنا ہے کہ ہمارے ملک میں جو اقلیتیں ہیں ہم نے ان کا تحفظ بھی کرنا ہے. ان کے جتنے بھی آئینی رائٹس ہیں وہ ان کو آئینی رائٹس ملیں. کوئی انتہا پسند سیاسی جماعت یا گروہ یا ٹولہ جو ہے
اقلیتوں کو ٹارگٹ نہ کرے. پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے مسائل ہیں, یہاں پہ اقلیتوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, بہت سارے مسائل ہیں. تو اس سب کے اندر ہم سب کا کردار ہے, اس میں میڈیا بھی ہے, حکومت بھی ہے, دیگر ادارے بھی ہیں. تو آج اس دن کے موقع کے اوپر ہمیں یہ چیز بالکل اپنے سامنے رکھنی چاہیے, کیونکہ یہ بات کوئی شہباز شریف صاحب آج نہیں کر رہے. یہ بات 11 اگست کو قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریر میں کہی تھی کہ اقلیتوں کو مکمل آزادی ہوگی پاکستان کے اندر بشمول مذہبی آزادی. وہ اپنے گرجا گھر میں جانا چاہیں, اپنے مندر میں جانا چاہیں, اگر کوئی شخص کسی بھی مذہب کا ہے اس کو تمام آزادیاں حاصل ہو گئی. یہ قائد اعظم نے کہا تھا. تو ہم نے میک شور کرنا ہے کہ ہمارے ملک میں لوگوں کو یہ آزادیاں حاصل ہوں. اچھا جی, بھارت پاکستان کے اوپر دہشت گردی کے الزامات لگاتا ہے, لیکن آر ایس ایس کے ایک سابق انسائیڈر نے اب بھارت کے اندر ایک انٹرویو دیا ہے اور یہ چیز کلیم کی ہے کہ بہت سارے جو دہشت گردی کے واقعات وہاں پہ ہوئے وہ ان لوگوں نے خود کروائے. جی ہاں جی, اس نے کلیم کیا ہے اس میں سینئر لیڈرز آر ایس ایس کے, بی جے پی کے, دیگر جو ان سے ایفیلیٹڈ اس طرح کے انتہا پسند گروپ ہیں, ان لوگوں کی جو سینئر لیڈرشپ تھی ان کو پتا تھا, اور 2004 سے لے کے 2008 کے درمیان جو مختلف دہشت گردی کے واقعات کروائے گئے وہ انہوں نے خود ایگزیکیوٹ کیے, خود پلان کیے. اگر اس دور میں یہ ہو سکتا ہے تو اس کے بعد بھی یہ ہو سکتا ہے, اور ان کو کروانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پولیٹیکل فائدہ اٹھایا جائے. پھر یہ پاکستان کے اوپر الزام لگاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو بھارت کے اندر سے ہی آ رہی ہے, لیکن ایک حد تک یہ خبر نہیں بھی ہے. پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے سمجھوتا ایکسپریس کو ٹارگٹ کیا گیا, اس کے اندر کس کا نام آیا, کون لوگ اس کے اندر شامل تھے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر جگہوں پہ بھی وہاں پہ جو واقعات ہوئے فوراً یہ پاکستان پہ الزام لگا دیتے ہیں, ثبوت ایک بھی نہیں دیتے. تو اب یہ اندر سے گواہی آئی ہے کہ جناب 2004 سے 8 کے درمیان جو مختلف واقعات ہوئے اس کے اندر یہ لوگ خود شامل تھے. اسی دور کے اندر اور بھی جگہوں کے اوپر جو کمیونل وائلنس ہے اس کو کروانے کی کوشش کی گئی, ہندو مسلم فسادات کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ ساری چیزوں کے اندر یہ جو اس طرح کی جماعتیں ہیں ان کے ملوث ہونے کے حوالے سے اب اس شخص نے انٹرویو دے کے یہ کلیم کیا ہے, یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی سینئر لیڈرشپ اس کے اندر شامل ہے. پاکستان تو پہلے ہی یہ کہتا رہا ہے کہ بہت سارے واقعات جس طریقے سے ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کو پھر بھارتی میڈیا رپورٹ کرتا ہے تو ان کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ جناب اچانک یہ کیسے ایسے ہوتا ہے. پھر فوراً توپوں کا رخ پاکستان کی طرف ہو جاتا ہے, اور پھر مختلف موقعوں کے اوپر جب کوئی الیکشنز آنے والے ہوں یا کوئی سیاسی ایسا ایشو ہو اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ دہشت گردی کا الزام پاکستان پہ لگایا جاتا ہے. اور حالیہ واقعے کے بعد بھی یہی کوشش کی گئی, پاکستان کے اوپر پھر حملہ بھی کیا گیا کیونکہ سیاسی فائدہ اٹھانا تھا, وہ تو پھر لینے کے دینے پڑ گئے. پھر آگے سے جو پاکستان نے کیا وہ تو پوری دنیا نے دیکھا. اور اب دوبارہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہار کے الیکشنز کی وجہ سے ستمبر اکتوبر میں دوبارہ کوئی مودی صاحب ایڈونچر کر سکتے ہیں, کوئی جنگ ہو سکتی ہے. لیکن میرا یہ کنسسٹنٹ ویو ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ستمبر اکتوبر میں دوبارہ وہ کوئی ایسی حرکت کرنے کی جرت کریں گے. تو مجھے کوئی ستمبر اکتوبر میں کوئی بڑی جنگ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ویسے اگر ان کو شوق ہے یا ان کا شوق ابھی پورا نہیں ہوا تو وہ کوشش کر کے پھر دیکھ لیں دوبارہ. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.